سے ایمان ہے، آنکھ سے یقین ہے. اور یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو حضرت ابراہیم سے پوچھ لیجئے کہ پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں مگر آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا تعلق انسان کی سماج سے. آپ نے سب نے سنا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ایمان لے آئے. آج کل کے نئے دور کے آنے والے بچے اور بچیاں ایمان سے زیادہ یقین پہ بھروسہ رکھتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ٹھیک، یقین آنکھ سے دیکھنے کے بعد آئے گا. امام کے الفاظ علم امام کا مظہر، اور آنے والا اپنے سوال بھی خود سن رہا ہے اور جواب بھی امام خود دے رہے ہیں. نہ سوال کی زحمت ہے نہ جواب کی زحمت ہے. پہلے امام نے فرمایا تیرا سوال تھا زمین سے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے. امام نے دو معیار بتائے. مد البصر و آہ المظلوم، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ، ایک روشنی کا سفر، ایک آواز کا سفر. امام نے دونوں معیار بتائے. روشنی کا سفر، اللہ اکبر، اتنا زیادہ آسان کر دیا مولا نے. ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کے مسائل کہ کیا رفتار ہے روشنی کی، جب یہ روشنی یہاں سے لے کر آسمان تک جاتی اور آسمان پہ سب سے قریب ترین سورج، کہ جہاں سے روشنی زمین تک پہنچتے پہنچتے 8 منٹ 19 سیکنڈ. اللہ اکبر، بڑا آسان کر دیا نماز مغرب کے مسئلے کو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اگر زمین سے آسمان تک کا فاصلہ امام نے بیان کیا تو آسمان کیا ہے؟ آسمان ایک چھت، ایسی چھت اس پہ ستون نہیں ہے. پیغمبر کی حدیث، مولائے کائنات کا خطبہ، وہ اپنے مقام پر. امام کے سوال کا جواب. اٹھا کے دیکھیے آسمان کو، نگاہ پہنچ گئی. جب نور کا اتنا چھوٹا سا حصہ جو انسان کی آنکھ کے اندر بھی مسحور کی دال کے دانے کے برابر ہو، اگر چشمے زدن میں آسمان تک جا سکتا ہے تو نور مصطفیٰ اگر سرزمین مکہ سے عرش خدا تک جا پہنچے تو آپ کہتے ہیں خواب میں معراج ہوئی تھی. اللہ اکبر. امام کے الفاظ مقدس کو پہچاننے کے لیے ایک روشنی کا سفر، یعنی کہ آنکھ سے دیکھنا. البتہ آواز کی رفتار کا موضوع الگ، بہت بڑا فرق. آواز بہت سلو چلتی ہے لیکن امام نے آواز بیان نہیں کی ہے. امام ارشاد فرماتے آہ المظلوم، مظلوم کی آہ، یہ آواز نہیں ہے، یہ اتنا تیزی کے ساتھ اوپر جاتی ہے کہ جو روشنی کی رفتار ہے اس کے برابر پہنچتی ہے. میری آواز نہیں پہنچے گی. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. آواز نہیں پہنچے گی، آہ پہنچے گی. اللہ اکبر. تو امام نے زمین و آسمان کے فاصلے کو بیان کیا اور پھر سوال، کہ تیرا سوال یہ تھا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. امام، سورج کی ایک دن کی مسافت ہے. ہو سکتا ہے کہ آج یہ مسئلہ اتنا آسان نہ لگے، لیکن آنے والے وقتوں میں مشرق اور مغرب کے فیصلے امام حسن مجتبی کے اس الفاظ کے اعتبار سے فرماتے اگر میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں اور مغرب کو مشرق کر دوں. میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں.
اللہ اکبر، کیسے ممکن ہے؟ بہت چھوٹی سی مثال، آج ایک ہمارے سامنے دنیا کا نقشہ ایک گول بال کی شکل میں سامنے موجود، بچہ اسے گھمائے گا تو پلٹ جائے گا مشرق ادھر مغرب ادھر، نقشہ پلٹے وہ آج کا بچہ ہے، جو حقیقت پلٹ دے وہ کل کا امام۔ بیٹھے ہوئے شخص نے امام سے کہہ دیا بڑی باتیں کرتے ہو، نانا بھی ایسے کرتے تھے تمہارے اور بابا بھی ایسی باتیں کرتے تھے، اگر اتنا ہی کر سکتے ہو تو مجھے عورت تو بنا دو۔ اس کا مطلب ہے کہ علم برداشت کرنے کے لیے مردانگی چاہیے، ورنہ کچھ اور کہہ دیتا۔ اگر امام کے علم کو آزمانا ہی تھا کچھ اور کہہ دیتا۔ اس نے عجیب جملہ کہا، یہ مشرق مغرب کی باتیں چھوڑو، یہ عراق و شام کی باتیں چھوڑو، آپ مجھے عورت بنا دو۔ اللہ اکبر۔ امام نے ارشاد فرمایا شرم نہیں آتا، شرم نہیں آتی کہ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں بیٹھی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب جو اس نے اپنے وجود پہ غور کیا، لوگوں نے دیکھا کہ ابھی تو بات کر رہا تھا اب بات کر رہی ہے، ضمیر بدلی، ضمیر کا مرجع بدلا، لباس بدلا، اندر بدن کا نظام بدلا، اور صرف ایسے ہی نہ بدلا بلکہ پورا حساب کتاب بدلا، پورا حساب کتاب بدلا۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ اب یہ مجمع سے اٹھ کے گئی، مجمع میں آیا تھا، مجمع سے اٹھ کے گئی، اب تو بات سمجھ میں آ گئی کہ آل محمد کی بارگاہ سے راسخ فی العلم پہچاننا چاہتے ہو تو صرف نسب ہی نہیں بڑھتے بلکہ جنس بھی بڑھتی ہے۔ گئی اور پھر جب اپنے گھر پہنچی تو مولا نے بڑا انصاف کیا کہ اس کے گھر کی خاتون کو مرد میں تبدیل کر دی۔ بڑا انصاف کیا۔ میں نے کہا نظام پورا بدلا، اور اب اس حالت میں زندگی گزاری صاحب اولاد۔ اللہ اکبر۔ 3 سال کے بعد کہتے ہیں پلٹ کے واپس دونوں روتے ہوئے آئے، پھر مولا نے واپس ریورس کر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو امام علیہ السلام کے علم کے اعتبار سے بات مکمل اشارتاً ہو گئی۔ آپ کا حلم بیان کر دیتا ہوں۔ حلم، لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں کوئی برا کہہ دے ہم برداشت کر لیں، ہمارے باپ کو نہ برا کہے۔ امام حسن حلم کی اس منزل پر ہیں کہ آپ کے سامنے آنے والا براہ راست آپ کے والد کے بارے میں سب کر رہا ہے، شتم کر رہا ہے، اور امام بڑے اطمینان سے نہ غصہ فرماتے ہیں نہ ناراض ہوتے ہیں، نہ اس کی زبان روک، فرماتے ہیں بھائی تم اس شہر میں اجنبی لگتے ہو، مسافر ہو، آؤ اگر بھوک لگی ہو تو میں کھانا کھلا دوں، اگر کپڑے سفر میں زیادہ متاثر ہو گئے تو لباس فراہم کر دوں، اگر زیادہ راہ ختم ہو گیا ہو تو خرچہ دے دوں، اگر سواری ساتھ چھوڑ گئی ہو تو نئی سواری دے دوں، اور تم چونکہ اس شہر میں نوارد ہو تو آؤ میرے پاس رہنے کا انتظام بھی ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ امام
کے حلم کی شان، اس کو کہ جو امام کے والد کو امام کے سامنے آ کر اب وہ شتم کر رہا، تعریف کرنے والے کو سب بانٹتے ہیں. کوئی آپ کے سامنے آ کر آپ کی تعریف کرے، اب آپ کی سخاوت کا امتحان نہیں ہے یہ. کوئی آپ کے سامنے آ کر آپ کے والد صاحب کی تعریف کرے، اس سخاوت کا امتحان نہیں. امتحان تو جب ہوگا جب کوئی آپ کی تعریف کے بدلے آپ کی مذمت کرے. پھر آپ کے امام نے جب اس سے جملے ارشاد فرمائے تو کہنے لگا کہ میں جب مدینے آیا میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ کو دیکھ کر میرا غصہ بڑھ گیا تھا. عجیب بات، آپ کے اخلاق نے، آپ کے حلم نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا. اب پہلے میں آپ کا دشمن تھا، اب میں آپ کا وفادار ہو گیا. اللہ اکبر. حلم آل محمد، حلم امام حسن. فرش اعضاء پر آنے کے بعد ہم اگر اتنا بھی برداشت نہ کر سکیں کہ تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے